کچھ بھی برباد یا آباد کرنے کی طاقت نہ تو انسان کے پاس ہے نہ اختیار میں ہے۔ یہ سب حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ دعا کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے اور کچھ نظر انداز کر کے۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر جاتا ہے اور کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والے کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں بھی نیچے آنا ہوگا۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ تکلیف آپ کو طاقتور بناتی ہے اور ڈر آپ کو بہادر بناتا ہے، اگر آپ ان پر قابو پانا سیکھ لے تو۔ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہ بھی تنہا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی رب ہوتا ہے۔ اس جملے نے ہر ٹوٹے دل کو ہمیشہ سہارا دیا ہے۔ جو شخص غصے میں یا ناراضگی میں آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ اگنور کر دے، آپ کو اکیلا چھوڑ دے، وہ آپ کا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں نا ہم، محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا، احترام ہم میں باقی نہیں ہے، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم نے تسلیم نہیں کرنی، معذرت کرنا ہمیں توہین لگتا ہے، عبادت کی ہم کو خبر نہیں ہے، حقیقتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، موت ہمیں یاد نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہ جانے کدھر کھو گیا ہمارا۔ لوگ ناجائز رشتہ رکھنے کے لیے تو رب سے نہیں ڈرتے، لیکن اس ناجائز رشتے کو جائز بنانے کا سوچتے ہی ماں باپ، خاندان اور عزت کا ڈر لگ جاتا ہے۔ ہر کسی کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن غموں کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ تعلق رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر دل بھرا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہو، اسے دیکھ کر ویسے ہی حواس باساختہ ہو جاتی ہے، نہ قدموں پہ اپنا اختیار رہتا ہے اور نہ نظروں پہ۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کسی غار میں بیٹھ کر کچا گوشت کھا رہے ہوتے، کیونکہ مردوں نے اپنی محبوبہ کو متاثر کرنے کے لیے تہذیب بنائی تھی۔ خوبصورت عورت ایک زیور ہے، اچھی عورت ایک خزانہ ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت مہربانی ہے، تو آپ خود سوچیں جب اللہ کا بندہ مہربان بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوگا۔ مرد جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبت بھری باتیں کرنے لگے تو اس کی 2 باتیں کبھی سچ نہیں ماننا، اس کی محبت بھری باتیں اور اس کی ہوئی تعریف کو۔ جو عورت علم کی بجائے اپنی امی سے ڈگری لیتی ہے وہ گھر اجاڑ دیتی ہے۔ مرد کو اپنے سامنے اونچا بولنے والی عورت اچھی نہیں لگتی، تو کیا عورت کو اپنے سامنے اونچا بولنے والا مرد اچھا لگتا ہے؟ نہیں، عورت کو بھی وہ مرد زہر لگتا ہے جو اس پر چیخے، چلائے، اس پر ہاتھ اٹھائے،
اسے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ سسرال میں اگر اچار سے بھی روٹی کھاؤ تو میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہتی، کیونکہ زخموں پر نمک چھڑکنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ملتے ہیں۔ بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں، اس کا حسن بڑھ جائے گا۔ اس کے کھانوں کی تعریف کریں، لذت بڑھ جائے گی۔ عورت کی نفسیات ہی ایسی ہیں کہ چند محبت بھرے بولوں کے لیے اپنی جان نثار کر دیتی ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ لیں وہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود بیوی کی عزت کرے گا تو سب کریں گے۔ جو عورت لال لپسٹک لگاتی ہے، ایسی عورت شوخ مزاج اور پرکشش ہوتی ہے، اس لیے ایسی عورت کو بننے سنورنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ جو عورت شوق سے انگوٹھیاں پہنتی ہے، ایسی عورت اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے اور وہ خوش بخت خاتون ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ زیور پہنتی ہے، ایسی عورت فضول خرچ ہوتی ہے اور ایسی عورت میں دکھاوا بھی بہت ہوتا ہے۔ خوب لکھا ہے کسی نے، ہر بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ہر عشق کا نام خراب نہیں ہوتا۔ یوں تو چوم لیتے ہیں نشے میں پینے والے، لیکن ہر نشے کا نام شراب نہیں ہوتا۔ خاموش چہرے پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ جن سے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں ہم، اصل میں ان سے ہی رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ کسی نے خدا سے دعا مانگی، دعا میں اپنی موت مانگی۔ خدا نے کہا موت تو تجھے دے دوں گا، مگر اسے کیا کہوں جس نے تیری زندگی مانگی۔